أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کل یہ تذکرہ چل رہا تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کا مختصر سا تعارف ہمیں کرنا ہے، اور میں نے بتایا تھا اگر قرآن کی روشنی میں اگر سیرت بیان کی جائے تو سب سے زیادہ تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم علیہ السلام سے. تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے بے شمار جگہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہوتے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام بتوں کی عبادت سے اپنی قوم کو روکتے رہے جتنا ہو سکے. اپنے ابا کے بھی خلاف گئے، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا، اور اپنے علاقے کو، وطن کو بھی چھوڑ کر چلے. چنانچہ یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت سارہ جو آپ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی، اور حضرت ہاجرہ یہ دوسری بیوی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو جب بادشاہ نے ہاجرہ کو ہدیہ کیا تھا آپ کو، تو وہ لے کر آپ مکہ کی طرف آئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کو کسی ایک علاقے میں جا کر چھوڑ کر آئے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو ساتھ دیا، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ان کو ساتھ لے کر ایک ایسی جگہ پر جو آج جب مکہ المکرمہ کے اندر جہاں بیت اللہ ہے اسی جگہ پر جا کر چھوڑ کر آئے. اور وہاں تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور جانے لگے. نہ کچھ کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ کوئی آس پاس لوگ رہ رہے، پورا بنجر علاقہ، کوئی ایک شخص بھی نظر نہیں آ رہا. ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑنے چلے، اور چھوڑ کر تشریف لے جانے لگے. تو حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہمیں آپ کیسے علاقے میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہ یا کوئی کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غلہ ہے، نہ لوگ نظر آ رہے، یہاں تک کہ پرندے بھی نظر نہیں آ رہے، ہمارا کیا ہونا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں. جیسے ہی سنا کہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ہاجرہ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کر واپس ہو گئی کہ پھر تو اللہ مجھے ہمارے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہا کہ اب اللہ کا حکم ہے تو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کیا ہوگا ہمارا. چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک عورت ہے اور سنگلان علاقہ، کچھ بھی نہیں. فوراً جیسے ہی جملہ سنا اللہ کا حکم ہے، فوراً اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ اللہ کے سامنے چھکا دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ایک روایت میں حضرت ہاجرہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. جب اللہ کا حکم ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. یہ جملہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علماء نے اس کی بے شمار فضیلت دی. جب بھی کوئی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، ٹینشن کی زندگی ہو، تو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ اس کو نکال دے. اس لیے آپ دیکھو احد کے موقع پر صحابہ پریشان تھے کیونکہ شکست ہونے لگ گئی تھی، زمین تنگ ہو گئی تھی. قرآن کے اندر تذکر ہے، کل تراویح میں بھی غزوہ احد کا ذکر آیا تھا، بدر کا بھی ذکر تھا. تو احد کے اندر جب صحابہ پریشان ہو گئے، زمین تنگ ہو گئی، ہارنے لگے، تو ان کی بھی زبان سے یہ جملے نکلے تھے
حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر تہمت لگی ہے نا، منافقین نے تہمت لگائی تھی پورے کام کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سب سے پہلے خبر ملی کہ ایسی ایسی تہمت لگی ہے، تو ان کی زبان سے بھی جو سب سے پہلے جملہ نکلا تھا وہ یہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس لیے علماء نے اس پہ بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں اس جملے کے اوپر، القول الجمیل فی ما جاء فی فضل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پر کیا کیا فضیلت ہے اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر انعامات رکھے ہیں، اس کی فضیلت پہ تقریباً 100-150 صفحے پہ کتابیں لکھی ہیں. اس لیے جس کو بھی کوئی بھی پریشانی ہو، ظاہری پریشانی، باطنی پریشانی، دکان کاروبار کی پریشانی، بیماری کی پریشانی، نوکری کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہو، اگر یہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے. علماء نے مجرب عمل ہے، تجربہ کیا ہے اس پر، 1000 مرتبہ پڑھتے تھے قبلہ رخ ہو کر، جو بھی ان کو ضرورت ہو، حاجت ہو، وہ ضرورت حاجت سامنے رکھ کے، شرط ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے، ایمان پکا ہو، ایمان پکا ہو، ڈگمگایا ہوا ایمان نہ. اگر یہ یقین کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ 1000 مرتبہ، 1500 مرتبہ یہ پڑھا جائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد جو حاجت اپنی مانگی جائے پوری اللہ کی ذات سے امید ہے، بلکہ مجرب عمل علماء نے کیا ہے، اللہ اس کام کو کیا ہے کر دیتے. بے شمار واقعات ہیں، یہ سارے واقعات جو صحابہ یا کوئی بھی نبی پریشانی میں آئے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے نا، آگ میں ڈالنے جانے کے بعد بھی جب ان کا جو سب سے پہلے جملہ نکلا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے مدد کے لیے، فرشتے کہ تمہاری مدد کے لیے ہم آتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کو میرے اس کام کا یقین ہے، علم ہے، تو پھر اللہ میرے لیے کافی ہے. تب بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اس لیے یہ بہت جامع کلمات ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنے ذکر میں بھی لانا چاہیے. عام طور سے جب کوئی ایسی فضیلت سنائی جاتی ہے کسی کلمے کی کہ یہ کلمہ پڑھنے سے اپنی ضرورتیں پریشانیاں دور ہوتی ہے، تو ہم دنیاوی ضرورت کی لیے تو اس کو استعمال کرتے ہیں. چلو کاروبار میں ٹینشن ہے تو پڑھ لو، اچھا بتائیں مفتی صاحب نے، تو اس کو پڑھنا چاہیے. بیماری ہے گھر کے اندر تو پڑھ لیتے ہیں، پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دنیاوی ضرورت بھی پوری کریں گے، لیکن دینی پریشانی ہو تو اس میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر نماز کا پابند نہیں ہے، پریشانی ہے، تو یہ کلمہ تسبیح پڑھے، اے اللہ نماز کا میں پابند بن جاؤں اس لیے میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں. اے اللہ مجھ سے گناہ ہوتے یہ گناہ چھوٹ جائے اس لیے میں یہ تسبیح کر رہا ہوں. فجر چھوٹ جاتی ہے، فجر کا پابند ہو جاؤ اس لیے میں تسبیح کر رہا ہوں. دین کا کام کرنے والا بن جاؤ یا اللہ اس کے لیے. تو صرف دنیاوی ضروریات کے لیے ہمیں ایسے تسبیحات عمل میں نہیں لانا چاہیے، دینی ضروریات کے لیے بھی لانا چاہیے. چنانچہ حضرت حاجرہ کی یہ کلمات تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے اور کسی ایک علاقے پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے. پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب، اے میرے رب اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا بنا دے، جہاں میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا اس کو امن والا بنا، اور میرے بچوں کو، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما. یہ ابراہیم علیہ السلام کے جملے. بتاؤ ایک نبی کے یہ دعائیں کہ مجھے بھی اور میرے اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے حفاظت فرما. یعنی بتلانا ایک معلومات سبق یہ ملتا ہے کہ جب نبی جن کے عبادت، غیروں کی عبادت میں مشغول ہونا کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا، کوئی تصور بھی نہیں لا سکتا کہ کوئی نبی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرے یا ان کی اولاد کسی کی عبادت کرے. ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے کہ اللہ بتوں کی عبادت سے محفوظ فرمانا میرے اولاد کے لیے. اس لیے اولاد کے لیے ہمیشہ دینی ضروریات کے لیے بھی دعائیں مانگنا چاہیے کہ اللہ توحید پر قائم رکھنا، ایمان پر خاتمہ فرمانا ہمارا بھی اور ہمارے اولاد ہے. پھر فرما رہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے ہمارے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یہ بتوں کی عبادت میں لگ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے. فمن تبعنی فانہ منی، بس جس شخص نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بے شک آپ غفور الرحیم ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بے شک میں نے میری اولاد کو ایسے علاقے میں چھوڑا ہے جو کھیتی کے قابل بھی نہیں. جس جگہ پر چھوڑا تھا وہ بنجر زمین تھی، کھیتی کے بھی لائق نہیں تھی، کیونکہ عرب علاقے میں پانی ملنا تو بہت سوچ بھی نہیں سکتے تھے پانی کا تصور وہاں پر.
بہت دور دور تک پانی نظر نہیں آتا. آپ کے محرم گھر کے پاس میں نے ان کو چھوڑا ہے، اے ہمارے رب، اور اس لیے میں نے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرنے والے پر جائے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، چنانچہ تو لوگوں کا رخ اس کی طرف کر دے. کیا دعا کی حضرت ابراہیم؟ پورے لوگوں کا رخ اس کی طرف کر دے اور ان کے لیے پورے پھلوں کو ان کے لیے آسان کر دے تاکہ وہ شکر ادا کرے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کا نتیجہ ہے کہ سارے لوگوں کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دے. چنانچہ قیامت تک اللہ نے یہ حکم کیا جو صاحب استعداد لوگ ان پر حج فرض کر دیا. چنانچہ سارے لوگوں کی یہ تمنا پوری زندگی میں ایک مسلمان کی ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں، اللہ ہمیں لے بھی جائے. تو بیت اللہ کی طرف رخ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اس لیے کوئی وقت یا کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسا نہیں ہے کہ بیت اللہ کبھی کوئی انسان سے خالی ہو، ایسا نہیں. کوئی نہ کوئی عبادت کرتے ہوا نظر. اور پھلوں کی آسانی، آپ جاؤ، جو چیز آپ کو پورے دنیا میں نہیں ملے گی وہ حرم میں آپ کو مل جائے گی، ہے نا. وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ہر پھل آپ کو مل جائے گا، چاہے موسم ہو چاہے موسم نہ ہو. جو گئے وہ جانتے ہو گے، ہے نا. ہر چیز کیا ہے وہاں مہیا ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. اب یہاں ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پریشان، یہاں سے وہاں چکر مار گئی کہ کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. کچھ کھجوریں تھی، پانی تھا، اب وہ ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گا. چنانچہ ختم ہونے کے بعد حضرت ہاجرہ یہاں سے وہاں چکر لگا دی، کبھی اس پہاڑ پر پھر وہاں سے اتر کر اس پہاڑ پر، تاکہ کوئی لوگ نظر آ جائے، ہماری مدد کے لیے آ جائیں. تو صفا پر جاتی تھی، پھر مروہ پر جاتی تھی، پھر صفا پر، پھر مروہ پر. یہ چکر لگائے تقریباً 7 چکر. حضرت ہاجرہ کی یہ کوشش اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جو بھی حج کو جائیں گا، عمرے کے لیے جائیں گا، اللہ نے ہر شخص کے ذمے یہ ضروری کر دیا کہ وہ سعی کریں گے صفا مروہ کی. وہ کیا کریں گے؟ صفا مروہ کے چکر لگائیں گے. اور جس جگہ پر حضرت ہاجرہ تھوڑا تیز دوڑی تھی، جو سیدھی زمین تھی، اس جگہ پر اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہاں کیا ہے، تیز دوڑنا ہے. آپ دیکھو شریعت کے احکام کتنے زبردست ہیں، اور عین ایمان کے جانچنے کے شریعت کے احکام ہیں. کہ حاجرہ دوڑی تھی، صفا مروہ کے چکر لگائے، اور جس جگہ حاجرہ علیہ السلام جنہوں نے دوڑ لگائی تھی، اللہ کا حکم ہے کہ مرد دوڑ لگائیں گے، عورتیں اس جگہ پر دوڑنے لگیں. دوڑی عورت ہے لیکن حکم کس کو ہے؟ دوڑنے کا مردوں کو، کہ عورت اس جگہ پر دوڑنے لگائیں، تاکہ یہ دیکھے مسلمان، یہ سوچے کہ دیکھو شریعت کے احکام کیسے ہیں. اور عورتوں کو دوڑ نہیں لگانے کا مسئلہ ہی علماء نے لکھا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ پردے کا اہتمام ہو. عورت اگر دوڑے گی تو گر جائے گی، یا کچھ پردے کا لحاظ نہیں ہوگا، سطر کھل جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عورتوں کو دوڑنے کا حکم دیا، اتنا ان کی رعایت کی گئی ہے پردے کے اعتبار سے. اور مرد جو چونکہ طاقتور بھی ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے بھی ایسے نہیں ہوتے کہ سطر کھل جائے، اس لیے ان کو دوڑنے کا حکم. اور اللہ کو ادا پسند آئے، قیامت تک کے لیے جاری کر. چنانچہ حضرت حاجرہ دوڑ رہی ہے، پریشان ہو گئی، دعا کر رہی اللہ سے. چنانچہ جب دیکھا کہ بہت حالت خراب ہو گئی، اللہ کی طرف سے فوراً حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا. اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل آئے، اور اسماعیل جو چھوٹے بچے تھے اس وقت، ان کا جہاں قدم لگ رہا تھا وہاں آ کر اپنی ایڑی سے تھوڑا پورے گا، اور جیسے ہی تھوڑا ہوگا تو وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اور ایسا چشمہ کہ عرب کے اندر ایسا چشمہ قیامت تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں ایسا جاری ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی یہ شریعت کا معجزہ، اسلام کا معجزہ ہے عرب کے اندر، کہ ایسی جگہ پر جہاں پانی کا نام و نشان نے تصور نہیں، وہاں پر چشمہ جاری ہوا. اور ایسا تیز چشمہ تھا، روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر حضرت تمہاری ماں حضرت ہاجرہ اگر اس وقت پانی کو ٹھہرنے کا حکم نہ دیتی تو وہ ایک نہر کی شکل اختیار کرتا تھا، پوری دنیا میں اس کی نہر جاری ہو جائے. حضرت ہاجرہ نے جب پانی زیادہ ابلنے لگا تو زمزم بول کر اس کو رکا دیا. زمزم کا عبرانی زبان میں زمزم یہ لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے ٹھہر جا. یہ عربی زبان نہیں ہے زمزم، یہ عبرانی زبان ہے جو ان کی زبان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. چنانچہ وہ اسی جگہ پر رک گیا، اور اس کے ذریعے حضرت ہاجرہ ان کے بیٹے کو، حضرت اسماعیل کو پانی پلاتی تھی. غذا کی بھی وہ کام دیتا تھا، زمزم پیاس بھی بجھاتا تھا، اور بہت فضیلت کی چیز ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ زمزم یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اور حوض کوثر پہ جو پانی ہے اس سے بھی افضل ہے. جامع کوثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوری امت کو پلائیں گے،
جو نیک ہوں گے فرما بردار، یہ اس سے بھی افضل ہے زمزم کا پانی۔ علماء نے لکھی 3 خاصیتیں، دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں ہے سوائے زمزم کے جس میں 2 صفات یا 3 صفات ہے۔ ایک تو غذا کا کام بھی دیتا ہے، اگر کوئی بھوکا اس کو پیے گا تو پیٹ بھرنے کا بھی کام ہو جائے گا۔ عام طور سے اپنا سادہ پانی اپن پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، بھوک نہیں ملتی، لیکن زمزم کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ بھوکا آدمی اگر پیے گا تو پیاس بھی بجھے گی اور اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا۔ تیسری خاصیت یہ ہے زمزم کے اندر، موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا اس کے اندر آتا ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا، کوئی پانی کے اندر، دنیا کے اندر کوئی پانی ایسا نہیں ہے جس میں یہ 3 خاصیت ہے۔ چنانچہ پورے جنت کا پانی اور حوض کوثر پہ بھی افضل علماء نے اس لیے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جا رہے تھے، جب فرشتے آئے تھے تو آپ کا سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا تھا اور اس کو دھویا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سارا برتن بھی جو لایا تھا جبرائیل نے وہ جنت سے لائے تھے، سینے کا جو بھی آلہ تھا، آپریشن کا جو بھی سامان تھا وہ سارا آسمان سے جنت سے آیا تھا، لیکن دل دھونے کے لیے جو پانی استعمال کیا تھا حضرت جبرائیل نے وہ زمزم استعمال کیا تھا۔ کون سا پانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زمزم سے دھویا تھا، پھر آپ کو معراج ہوئی 3 یا 4 مرتبہ آپ کا دل باہر نکال کر دھویا گیا ہے، وہ آگے سیرت میں آئیں گا پورے واقعہ، تو 4 مرتبہ زمزم سے دھویا ہے، اس لیے فضیلت معلوم ہوئی کہ زمزم افضل ہے، ورنہ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جنت سے پانی لے کر آتے حضرت، تو اس لیے اس کی بے شمار فضیلت ہے زمزم کی۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو جس نیت سے زمزم پیے گا اس کو وہ فضیلت ملے گی، اس کی وہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ چنانچہ بے شمار واقعات ہیں، اللہ والے ہمارے بزرگ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ذہن کمزور تھے، کسی کے حافظہ قوی نہیں تھا، کمزور تھا، انہوں نے اس نیت سے زمزم پیا کہ اللہ میرا حافظہ قوی کر دیجیے، قرآن یاد نہیں ہوتا، قرآن مجھے یاد ہونے والا لگ جائے، یعنی دین کی معلومات محفوظ ہونے لگ جائے، اس نیت سے انہوں نے زمزم پیا تو ان کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ لاکھوں حدیثیں انہوں نے یاد کر لی، قرآن بھی 1 سال کے اندر انہوں نے کیا کر لیا، حفظ یاد کر لیا۔ جو بھی جس نیت سے زمزم پیے گا، ظاہری بیماری، باطنی بیماری، اے اللہ مجھے یہ بیماری ہے اس سے شفا عطا فرما، اللہ اس کو شفا دے گے۔ باطنی بیماری ہے، قلبی دل کا مریض ہے، پریشان ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، جو جس نیت سے زمزم پیے گا اللہ اس میں کیا کر دیں گے، شفا رکھیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے زمزم پینے کے تعلق سے، کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر پینا چاہیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں علماء کی 2 جماعت ہے کہ بیٹھ کر پینے کی بھی روایت ہے، کھڑے ہو کر پینے کی بھی روایت ہے، تو اس لیے جس کو جیسا مناسب ہو، جو جس شکل میں ہو اس شکل میں زمزم کو کیا کر لے، پی لے۔ کبھی کبھی زندگی میں 1 مرتبہ کھڑے ہو کر بھی پی لینا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ آداب ہے، قبلہ رخ ہو، اگر بیٹھنے کی شکل میں تو بیٹھ کر پی لے، کھڑے ہونے کی شکل میں تو کھڑے ہو کر پی لے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، دونوں طرح کی بات علماء نے لکھی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بھائی ہم نے سنا ہے کھڑے ہو کر، تو اب جو بیٹھ رہا ہے اس کو چلا دے، جو دور سے کہ ابھی وہ زمزم میں کھڑے ہو کر پی، کھڑے ہے تو اس کو کہہ رہے بیٹھ کر، جو جیسا ہو زمزم ہو تو اس کو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے، بیٹھ کر بھی پی سکتے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور اس کو ہاتھ میں لے کر اپنے بدن پہ بھی، چہرے پر بھی، آنکھوں پر جہاں بھی پھیریں گے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، شفا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ زمزم کی فضیلت بھی اس میں آ گئی۔ دوسری بات، اس کے بعد زمزم کا چشمہ جاری ہوا، چنانچہ ایک قبیلہ جرہم، یمن کے علاقے میں ایک ڈیم تھا، ڈیم ہم جانتے ہیں نا، ڈیم ہے ہر جگہ پانی کے روکنے کے لیے ایک ڈیم بنا دیا جاتا ہے، تو یمن کے علاقے میں سد معاری ایک ڈیم ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو پانی پورا کیا ہو گیا، سیلاب آ گیا، ختم ہو گیا۔ چنانچہ قبیلہ جرہم وہاں سے نکلا پانی کے تلاش میں کہ ہمیں پانی کی ضرورت، تو وہ عرب کے علاقے میں گھس گئے قبیلہ جرہم والے، اور انہوں نے دیکھا دور سے کہ پرندے اڑ رہے کسی جگہ پر، اور پرندے اڑنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پانی ہے، پرندے اڑنا یہ علامت ہے کہ پانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے، تو اس جگہ کے پاس تشریف لائے، آ کر دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہے اور ایک بچہ بھی ہے اور ایک عورت بھی ہے، تو جرہم کا قبیلہ تشریف لایا اور حضرت حاجرہ سے اجازت دی کہ ہمیں ایک پانی کی ضرورت ہے، ہمارے علاقے میں پانی نہیں ہے، تو ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں کچھ دن کے لیے، آپ کی اجازت ہو تو ہم ٹھہرے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے اجازت دی کہ کچھ شرائط باندھ لی اور ٹھہرنے کی اجازت دی، تو وہ قبیلہ جرہم وہاں آ کر کیا ہو گیا، بس گیا اس علاقے کے پاس، اور وہاں قبیلہ جرہم رہنے لگے، اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل بھی وہاں کیا رہے، اس کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو انہی کے خاندان میں حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا، وہ جو قبیلہ جرہم سے آیا تھا یمن سے،
وہ قبیلہ عرب کے اندر بس گیا، جو عرب چلا ہے یا عرب کے لوگ ہیں وہ قبیلے جرہم کے لوگ ہیں نا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا اسی کے اندر، اسی خاندان کے اندر۔ تو واقعہ بھی لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک مرتبہ تشریف لائے، 3 یا 4 مرتبہ تشریف لائے، جب چھوڑ کر گئے اس جگہ پر، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تھا حضرت اسماعیل کو، تو اس وقت تشریف لائے تھے، پھر واپس چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اپنے قبیلے کے پاس آئے تو ان کو پتا چلا کہ حضرت اسماعیل کی بیوی ہے، تو ان کے بہو کے پاس گئے حضرت ابراہیم، پوچھا کہ خیر خیریت ہے، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ باہر گئے ہوئے، تھوڑے دنوں میں تشریف لائیں گے۔ انہوں نے گھر کے حالات پوچھے، تمہارے گھر کے حالات کیا ہے؟ تو وہ حضرت اسماعیل کی بیوی نے تھوڑی تنگ دستی کے حالات سنائے کہ گھر کے اندر فاقہ ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست سے جان دیا کہ یہ اسماعیل کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کے خاندان میں نبی آنے والے بہت بڑے، اور ان کے گھر میں اندر ایسی عورت ہو گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کو یہ کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائے تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکٹ بدل دو، اپنے گھر کی چوکٹ بدل دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل تشریف لائے کچھ دنوں کے بعد، تو بیوی نے ان سے کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ گھر کی چوکٹ بدلنا۔ تو حضرت اسماعیل سمجھ گئے، کیونکہ نبی کے بیٹے وہ بھی سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ تمہیں طلاق دے دو اور تمہارے بدلے کسی اور کو نکاح کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی اور دوسری لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کے لڑکی سے، جو قبیلے کے بادشاہ تھے، مزاز بن عمرو اس کا نام لکھا ہے کتابوں میں، اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل نے دوسری مرتبہ نکاح کیا، اور حضرت اسماعیل سے 12 بیٹے ہوئے اس عورت سے، دوسری عورت سے، اور 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹوں کا تو کتابوں میں لکھا نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن 2 بیٹوں کا تذکرہ کتابوں میں ہے، ایک کا نام قیدار اور ایک کا نام نابد۔ یہ 2 بیٹے ہیں جن سے کیا ہے آپ کی نسل چلی ہے، اور انہی کی نابد اور قیدار کی اولاد میں سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور انہی کے سلسلے میں آپ کے جتنے دادا ہیں، قصی، کلاب، مرہ، عدنان، جو آپ کے پشت سے جتنے بھی اولاد ہیں وہاں تک یہ سلسلہ چلا، وہ تذکرہ آئیں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات، جب پورا واقعہ پیش آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے اب تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا۔ کیا ہے؟ بیت اللہ کو تعمیر کرنا۔ چنانچہ 17ویں پارے میں حکم ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا، اور اس بات کا کہ وہ میرے سوا کسی چیز کی شرک عبادت نہ کرے، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی پاک کرے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی پاک کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ 4تھی مرتبہ جب تشریف لائے، حضرت اسماعیل سے ملاقات ہوئی، پھر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کی ملاقات ہوئی، تو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہے، یہاں ایک مرکز ہونا چاہیے توحید کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے دنیا کے اندر، سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا مرکز بنانے کا بیت اللہ کا، تو اس وقت بنیادیں بنائی تھی انہوں نے، اور پورا بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ایک نبی آئے تھے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا، جب ان کا بیٹا بھی سیلاب میں ڈوب گیا، حضرت نوح کا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو کر بچ گئے تھے، باقی پورے دنیا کے اندر پانی ہو گیا تھا، تو اس سیلاب کے اندر بیت اللہ پھر سے کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا، لیکن بنیادیں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ کہاں مجھے تعمیر کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نظام ہوا کہ بادل آیا، اور بادل، اللہ نے یہ کہا تھا کہ جہاں سایہ ہوگا بادل کا وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کی بنیادیں ہیں۔ چنانچہ بادل نے جب سایہ کیا تو جہاں بنیادی تھی حضرت آدم کے زمانے سے، اسی جگہ پر وہ سایہ کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً نشانی کر دی کہ یہاں مجھے کیا ہے؟ بیت اللہ بنانا۔ اور اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ حکم دیتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا ساتھ دیتے تھے، مزدور بھی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ پورا بیت اللہ تعمیر ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ آواز دو، پکارو لوگوں کو حج پہ آنے کے لیے اور ادھر آنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟
میری آواز تو چند لوگوں تک جائے گی. حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آواز دو، آواز پہنچانا ہمارا کام. چنانچہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی. تو علماء نے لکھا ہے کہ جن جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا تھا، اللہ ان کو حج کی شرافت سے نوازتے، حج پر ان کو لے کر جاتے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکا ہو، چاہے وہ اب تک پیدا بھی نہ ہوا. انہوں نے بھی کیا ہے اس وقت لبیک کہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو، جس نے ایک مرتبہ کہا اللہ اس کو ایک مرتبہ حج پہ لے کر جائے، جس نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا اللہ اس کو کیا ہے حج پہ لے کر جاتے. اللہ ہمیں بھی ان لبیک کہنے والوں میں شمار فرمائے. پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی اور پورا سلسلہ حج کا شروع ہو گیا. پھر جو قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں تشریف لائے تھے، انہی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں، دادا میں 21ویں نمبر پہ قصی نام کے ایک شخص ہیں. ان کے آنے سے ادھر انہوں نے قبیلہ جمایا اور ان کی کیا ہے سلطنت وہاں قائم ہوئی. پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دادا کا تعلق پورا وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھی آج کے سیرت کے بیان میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ اس کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بھی تعمیر کی اور پورا واقعہ، جتنے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے اس میں وہ کامیاب ہوئے. تو یہ جو پورا واقعہ میں نے بیان کیا حضرت ابراہیم کے پیدائش سے لے کر یہاں تک، اس میں بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں. کچھ 9-10 سبق ہے، بہت جامع ہے، سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ان واقعے کے اندر ہمیں کیا کیا سبق ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی خاطر اگر سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دینا چاہیے. ماں باپ کو قربان کرنا پڑے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے تو قربان کر دو. ماں باپ کو قربان کرنا پڑے، والدین کو قربان کرنا پڑے، یہاں تک کہ اپنے علاقے کو بھی چھوڑنا پڑے تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، ماں باپ کو بھی چھوڑا، والدین پہ، اپنا علاقہ. حضرت ابراہیم مکہ میں نہیں رہنے والے تھے، وہ تو یمن کے رہنے والے تھے، عراق فلسطین کے رہنے والے. وہاں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اتنے حصے کے وہ نبی تھے. لیکن بت عبادت لوگ نہیں مان رہے تو وہ علاقے کو چھوڑ کر کہاں آ گئے؟ بس اللہ کے لیے. ایک سبق یہ ملا کہ اگر قربانی دینا پڑے تو سب چیز کی دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. دوسرا، نیک اور وفادار بیوی وہی ہے جو ہر وقت شوہر کا ساتھ دے، تنہا نہ چھوڑے. حضرت حاجرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا ہر وقت ساتھ دیا، اور حضرت سارہ نے بھی ہر وقت آپ کا ساتھ دیا. اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے شوہر تیار، تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی، مجھے تو اپنے علاقے میں ہی رہنا ہے، میں تو یہی رہوں گی، تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے اللہ کا مسئلہ ہے، تم جاؤ اکیلے. نہیں، حضرت سارہ نے بھی اپنا علاقہ چھوڑا، حضرت حاجرہ نے بھی اپنا علاقہ چھوڑ کر کے آئے. تو سچی اور وفادار بیوی، نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ شوہر جو چاہے وہ کیا کرے، اس کے آگے جھک جائے، تنہا نہ چھوڑے. ایک سبق یہ. تیسرا، اگر عورت کا ایمان بھی حاجرہ جیسا ہو جائے تو کبھی وہ دنیا کے خطرات سے نہیں ڈر سکتی. اگر حاجرہ جیسا ایمان پوری عورت کا ہو جائے تو وہ کیا ہے، دنیا کی کیسے بھی خطرات آ جائے وہ اس سے ڈرے گی نہیں، ہے نا. کہ دین کے معاملے میں رکاوٹیں آ رہی ہے شوہر کے اوپر، اللہ کے راستے میں جانے میں رکاوٹیں آ رہی ہے، عورت رکاوٹ بن رہی ہے، تو اگر وہ حاجرہ جیسا ایمان ہوگا تو وہ رکاوٹ کسی جگہ وہ نہیں بنے گی. ورنہ آپ دیکھو جتنے خرافات، جتنے رسومات اکثر مرد کرتا ہے وہ عورت کے بولنے پہ کرتا ہے. آپ دیکھو نکاح کے اندر برے رسومات، شب براش، جتنے بھی رسومات ہیں وہ عورت کے بولنے پر مرد مجبور ہو جاتا ہے. اگر وہ ایمان اس کا پختہ ہے، نیک ہے، تو وہ رسومات کرنے پر مرد کو ابھارے گی نہیں، بلکہ وہ کیا اس کو خود سمجھائیں گے. نمبر 4، اولاد. نبی اولاد بھی مانگتا ہے تو اپنی دینی مشن کے لیے، اپنے دینی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیاوی مشن کے لیے کبھی نبی اولاد کی تمنا نہیں کرتا. اس لیے ہمیں بھی اگر اولاد کی تمنا کرنی ہے تو اس نیت سے کہ ہم دین کے کام میں ان کو لگائیں گے. کس کام میں لگائیں گے؟ عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، علماء اکرام بنائیں گے. اس نیت سے اولاد کی تمنا کرنا چاہیے. یہ دنیاوی نیت نہ ہو کہ میرا بہت زیادہ پراپرٹی ہے، بہت زیادہ جائیداد ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اولاد ہونا چاہیے. اگر اولاد نہیں رہیں گے تو کون سنبھالے گا؟ اس نیت سے اولاد کی تمنا، یہ سب دنیا داروں کی نیت ہے. دین داروں کی نیت یہ نہیں ہوتی. جس طرح نبی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کب تمنا کرے؟ 80-90 سال میں اولاد کی تمنا. تو کیا نیت سے؟ دنیاوی نیت سے نہیں، دینی نیت سے کہ نبی بنانا ہے، آگے سلسلہ چلانا ہے توحید کا، تو کوئی اولاد ہونی چاہیے. تو ہماری بھی نیت اولاد کی تمنا میں کیا ہونی چاہیے کہ ہم کیا کریں گے؟ دین کے کام میں ان کو لگائیں گے. دیکھو بعض مرتبہ کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ ایسی تمنا کرتا ہے، علماء سے سنا ہوتا ہے، مفتیان اکرام سے سنا ہوتا ہے
کہ نیک نیتیں کرو تو اولاد ہوتی ہے. اگر محمد نام رکھیں گے اپنے بچوں کا تو اللہ اولاد دیں گے، لڑکا دیں گے. تو جب اولاد اللہ دے دے تو یہ نیت پلٹ دے گا، یہ نیت کیا ہے، بدل دیتا. اللہ سے درخواست کی کہ اللہ یہ نیت سے میں کروں گا، منت بھی مانگتا، روزے رکھے گا، کیا کیا کرے گا، نوافل بھی پڑھے گا. اور جب اللہ دے دیتے ہیں اولاد تو پھر یہ اپنی نیت میں ڈاماڈول ہو جاتا. ارے میں نے تو بس اتنی نیت کیا تو اتنے سال کے اندر ہو گئی، تو تعویلات شروع کر دیتے ہے نا. پھر دکھتا نا اولاد ہو گئی تو آپ اس کو دنیا دار اور دین جو بھی ہے کاموں میں لگا دیتا. ایسا نہیں، جو نیت ہم نے کی ہے اور اللہ نے اولاد دی تھی تو اس نیت میں اپنے آپ بچوں کو لگانا چاہیے. پانچویں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کبھی روزی سے محروم نہیں ہوتے. ایک سبق یہ بھی ملا، جو اللہ کے گھر کو، مسجد کو، بیت اللہ کو آباد کرے گا وہ روزی سے محروم نہیں ہوگے. اس لیے روزی چاہتے ہیں، روزی میں برکت ہم چاہتے ہیں تو اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو کیا کرو، آباد کرو. چھٹا، اللہ کی خاطر قربانی دینے والوں کی یادیں ہمیشہ باقی رہتی. ایک سبق یہ بھی ملا، جو اللہ کی خاطر قربانی دے گا اللہ ان کے اجر کو اور اللہ ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے. دیکھو جیسے حضرت حاجرہ کی یادیں ہے، حضرت حاجرہ نے قربانی دی، دوڑ لگائی تو اللہ نے قیامت تک ان کے اس عمل کو جاری کر دیا. زمزم کو قیامت تک کے لیے کیا کر دیا، جاری و ساری کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، ان کے ہاتھوں سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کرایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو کیا ہے، اس کا مرجع اور منبع اور سرچشمہ بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے رائے لی تھی، ذبح کرتے وقت بیٹے سے بھی پوچھا تھا تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں، اور بیٹے نے کہا تھا کہ اللہ کا جو حکم ہے آپ وہ کرو. تو علماء فرماتے ہیں یہ سبق دیا کہ کام ہمیشہ دوسروں سے رائے لے کر موافق بنا کر ہوتا ہے. کچھ کام کرنا ہے ہمیں دین کا، دنیاوی کا، تو ہمارے جو آس پاس کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر کے لوگ ہیں، ان کو بھی کیا ہے رائے میں شریک کرو، ان سے بھی پوچھو کیا کرنا چاہیے، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی خاطر اپنا وطن چھوڑا تو اللہ نے مکہ کو آپ کا وطن بنایا. جب یمن چھوڑا تو ایسے بابرکت علاقے کو آپ کا وطن بنایا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے. اور جب اللہ کی خاطر رشتوں کو چھوڑا، حضرت ابراہیم نے کس کو چھوڑا، اللہ کی خاطر رشتوں کو چھوڑا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء بنا دی. نبیوں کے باپ کون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. نمبر 9، خانہ کعبہ در حقیقت توحید کا مرکز ہے. خانہ کعبہ کس کا مرکز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جتنی قربانی دی اور بیت اللہ بنایا کس کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، کہ اللہ کی وحدانیت باقی رہے. لہٰذا طواف کرنے والوں کو اللہ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ جب تک زندہ رہیں گے توحید پر باقی رہیں گے، توحید پر باقی رہیں گے. لہٰذا طواف کرنے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ توحید پر باقی رہیں گے اور توحید کی دعوت موت تک دیتے رہیں گے. نمبر 10، نیک بندے ہمیشہ کام کر کے قبولیت مانگتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہماری رب ہماری اس سارے نیک اعمال کو قبول فرما، بے شک آپ سننے والے جاننے والے. یعنی نیک کام کرنے کے بعد گھمنڈ اور تکبر اور غرور نہیں آ گیا، بلکہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ یہ نیک کام ہم نے کیا ہے، ہمارے اس نیک کام کو تو کیا کر قبول فرما. اور نہ شہرت ان کو مقصود ہوتا ہے، نیز کوئی حکم پورا کر کے مزید اطاعت کی دعا مانگتے ہیں. اطاعت کی دعا کہ اللہ ہم نے یہ کام کیا ہے، ہمارے اس کام کو تو قبول فرما، ہم نے روزہ رکھا ہے ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہم نماز پڑھ رہے ہمارے نمازوں کو قبول فرما. گھمنڈ اور تکبر اور شہرت، ریاکاری، دکھلاوا ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ 9-10 اسباب تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعات سے ہمیں ملتا ہے. اور آئندہ کل انشاءاللہ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو سلسلہ شروع ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا، پھر کس طرح سلسلہ چلا، یہ آئندہ کل انشاءاللہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ عمل